بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ جس وقت بلایا گیا طبیب کو تو طبیب نے کہا یہ تو زہر ہے۔ بہرحال امام کو شفا بھی ہوئی اور مدینہ آئے اور آپ کی مرتبہ جو تیسری بار زہر دیا گیا وہ ہیرے کو پیس کر امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشکیزہ کے اندر ڈال دیا گیا۔ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ 27 صفر کی رات سوئے ہوئے تھے، اچانک نیند سے بیدار ہوئے۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ عبادت میں مصروف تھی۔ آپ نے نیند سے بیدار ہو کر حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آواز دی اور حضرت زینب امام کی طرف متوجہ ہوئیں۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ میں نے نانا جان اور امی جان اور ابا جان کو دیکھا کہ وہ مجھے جنت کی سیر کرواتے ہیں۔ میں نے نانا جان سے عرض کیا کہ آپ میرے حالات سے باخبر ہیں۔ مجھے تماچے لگائے گئے، میرے پیروں تلے سے مسلح کھینچا گیا، کتنا ستایا گیا۔ میرے سامنے اس وقت مدینے میں میرے والدین کو گالی دی گئی۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اس دور سے گزر رہا ہوں۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صبر کرو، تم بہت جلد ہم سے آ کر ملنے والے ہو۔ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک اور خواب دیکھا کہ آپ کی پیشانی پر قل ھو اللہ احد شریف لکھی ہوئی ہے۔ جب لوگوں نے سنا تو خوش ہوئے، لیکن آپ کے شاگرد سعد بن مصعب نے سنا تو آپ نے فرمایا کہ مولا، اگر یہ خواب کی تعبیر پوری ہو گئی تو سمجھ لیجیے آپ بہت جلد دنیا سے جانے والے ہیں، کچھ دن بچے ہیں۔ ظالم نے پوچھا یہ کیسا خواب ہے؟ امام نے مشکیزہ لانے کا کہا اور مشکیزے سے جب پانی پیا تو اس مشکیزے میں موجود جو ہیرا ڈالا گیا تھا وہ آپ کے پیٹ میں چلا گیا۔ روایتوں میں آتا ہے کہ مورخین دیکھتے ہیں کہ آپ کے کلیجے کے 72 ٹکڑے ہوئے ہیں، بعض نے لکھا ہے کہ 80 ٹکڑے ہوئے، بعض نے لکھا کہ آپ کی آنتوں کلیجوں کے اس سے زیادہ ٹکڑے ہوئے ہیں۔ جب آپ کیا کرتے تو وہ ٹکڑے باہر آتے۔ سوچے ذرا یہ ہیرا کیا ہوتا ہے، اس کو کانچ پر چلائیں تو کانچ کٹ جاتا ہے۔ یزید صرف قاتل حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں بلکہ قاتل حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہے۔ اس پر تو ثابت ہوا کہ سازش یزید کی تھی، لیکن زہر دیا کس نے، اس پر تاریخ خاموش ہے۔ حضرت مولا حسن بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک عورت کا نام لکھا ہے، لیکن مفتی جلال الدین اس پر خاموشی کا حکم دیتے ہیں۔ مورخین اس میں اتنا الجھے ہوئے ہیں کہ کوئی درست موقع پیش نہیں کیا جاتا۔ امام نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلانے کا حکم دیا تاکہ نصیحت کر دوں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور حالت دیکھ کر گلے مل کر خوب روئے۔ بھائی بتاؤ آپ کو زہر کس نے دیا؟ بھائی مجھے جس پر شک ہے اگر وہی ہے تو اللہ بہترین انتقام لینے والا ہے، اور اگر شک کی بنیاد پر کسی کو قتل نہیں کیا جا سکتا کیونکہ میں نام لوں گا تم تو قتل کرو گے، اور شک کی بنا پر کسی کو قتل نہیں کیا جا سکتا، اللہ بہتر انتقام لینے والا ہے۔ جب امام حسن نے امام حسین کو نہیں بتایا کہ قاتل کون ہے تو حتمی طور پر کسی کے بارے میں یہ فیصلہ کر دینا کہ فلاں قاتل ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ زیادہ مناسب نہیں۔ بہرحال جب صبح ہوئی تو لوگ جمع ہونے لگے تو اس وقت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا بھائی میرا چہرہ کیسا نظر آ رہا ہے؟ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روتے ہوئے فرمایا آپ کا چہرہ ہرا ہو گیا ہے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب سنا کہ میرا چہرہ ہرا ہو گیا ہے تو فرمایا حسین نانا کی حدیث معراج مکمل ہو گئی ہے۔ لوگوں نے پوچھا کہ حدیث معراج کیا ہے؟ فرمایا کہ جب میرے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر گئے تھے اور ہماری پیدائش بھی نہیں ہوئی تھی تو نانا معراج پر جنت کی سیر کر رہے تھے تو جنت میں 2 محل دیکھے، ایک ہرا تھا اور ایک لال۔ اس وقت رضوان جنت نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جاتے جاتے اپنے شہزادوں کے محل بھی دیکھ کر جائیں جن سے پوری جنت کا حسن دوبالا ہو جاتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ہرا کس کا ہے اور لال کس کا ہے؟ جنت رضوان نے کہا لال تو حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے اور ہرا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ میرے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ رضوان یہ تو بتاؤ حسن کا ہرا حسین کا لال کیوں ہے؟ تو رضوان کی گردن جھک گئی اور آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اہل بیت کی محبت میں رضوان جنت
जन्नत بھی روتا ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں بتاتا ہوں اللہ کے حکم سے ہرا اس لیے کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زہر دیا جائے گا اور ان کا سارا جسم ہرا ہو جائے گا، اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کربلا میں شہید کیا جائے گا اور شہادت کی وجہ سے خون سے سارا جسم لال ہو جائے گا، اس لیے حسن کا ہرا اور حسین کا لال محل ہے۔ دیکھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث معراج پوری ہو رہی ہے۔ اس کے بعد حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں کو جانے کا حکم دیا اور گھر والوں کو ٹھہرنے کا کہا۔ اس وقت مولا حسن کے 3 یا 4 بیٹے تھے۔ ان بیٹوں میں ایک بڑا بیٹا تھا جس کی عمر صرف 7 سال تھی۔ وہ بڑا خوبصورت تھا اور نام قاسم تھا، اور ماں کا نام فروہ تھا۔ فروہ قاسم کے سر پہ ہاتھ پھیرتی اور اپنے شوہر کی طرف دیکھتی۔ جب سب لوگ چلے گئے حتیٰ کہ کوئی نہ بچا تو حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بازو پر بندھے تعویذ کو کھولنے کا حکم فروہ کو دیا۔ تعویذ کھول کر حضرت حسن نے کہا کہ میرے بیٹے قاسم کو میرے پاس لاؤ۔ اپنے ہاتھوں سے وہ تعویذ بیٹے کے بازو پر باندھ دیا اور فرمایا، بیٹا ایک وقت آئے گا جب کچھ دیر مصیبت میں گرفتار ہو جائے گا، اس پر جو تعویذ کھول کر دیکھ لینا۔ اس کے بعد حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا کر وصیت کی اور کہا، حسین صبر سے کام لینا، اور میری تمنا ہے کہ جس وقت میرا جنازہ اٹھے تو مجھے نانا کے قدموں میں دفن کرنا۔ میں نانا کے قدموں میں دفن ہونا چاہتا ہوں۔ امام علی مقام 28 صفر کو، ایک روایت کے مطابق 29 صفر کو اور ایک روایت کے مطابق 5 ربیع الاول کو شہید ہو گئے۔ اس طرح سے آپ کا پورا جسم ہرا ہو چکا تھا اور اندر کی آنتوں کے ٹکڑے قے کی صورت میں باہر گر ہوئے تھے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی تو آپ کی تدفین کے لیے جنازہ اٹھایا گیا، لیکن یہ بھی طریقہ بدترین باب ہے کہ جب جنازہ باہر لے کر آئے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک میں حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دفن کرنا چاہتے تھے تو بنی امیہ کا وہ غلیظ، جسے دنیا مروان کہتی ہے، بدترین آدمی جس پر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت کی تھی، اس نے کہا، میں ان کو دفن نہیں ہونے دوں گا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، میرے بھائی کی وصیت ہے کہ میں دفن کروں گا۔ جہاں تک مورخین نے لکھا ہے کہ اس ظالم نے کمان سے تیر نکالا اور حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لاشیں پر چلانا شروع کیا۔ مروان ظالمانہ کے قدموں میں نواسے کو لے کر جا رہے تھے، تلوار سے جنازہ روک لیا اور جنازے پر تیر چلانا شروع کر دیے۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کہا کہ فاطمہ کے 2 بیٹوں کے جنازے میں نے دیکھے ہیں۔ حسن کو تو 2 بار کفن ملا ہے، حسین کو تو 1 بار بھی کفن نہ ملا۔ لوگوں نے کہا کہ حسن کو 2 بار کفن کیسے ملا؟ کہا کہ جب مروان حسن کے لاش پر تیر چلا رہا تھا تو حسن کے کفن سے خون کی فوار نکل پڑی، تو اس پر لوگوں نے کہا کہ ایک کفن پر آپ دوسرا کفن لپیٹ دو تاکہ حسن کو رنگین کفن میں لے کر نہ جائیں بلکہ ایک کفن اور دے دیا جائے۔ یہ بھی حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کرامت ہے کہ وصال کے بعد بھی تیر لگا تو آپ کے جسم سے خون نکلا۔ کس نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، شہزادہ حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے وصیت تھی کہ مجھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں دفن کریں، لیکن انہوں نے یہ بھی تو کہا کہ اگر مروان آئے تو مجھے امی جان کے قدموں میں دفن کر دینا۔ آپ اس پر عمل بھی کر سکتے ہیں۔ پھر امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قدموں میں دفن کر دیا گیا۔ ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو ہماری ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹ کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔